بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے معاشرتی تربیت۔ معاشرتی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے نے چونکہ معاشرے میں رہنا ہے، لہٰذا اس کی ایسی تربیت کی جائے جس سے وہ معاشرے کا مفید اور اہم رکن بن جائے۔ تربیت کرنے والوں کو یعنی والدین یا اساتذہ کو چاہیے وہ اس سلسلے میں کچھ اصول سامنے رکھیں اور ایسے وسائل اختیار کریں جس سے وہ بچوں کی اجتماعی اور معاشرتی تربیت کر سکیں۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہوں گے۔ سب سے پہلے تربیت کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ نمبر 2، وہ کن معاملات میں تربیت کریں گے؟ چونکہ معاملہ معاشرتی تربیت کا ہے، لہٰذا اس میں بنیاد کے بعد اگلی چیز جو اہم ہوگی وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ معاشرتی آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے آپ کے سامنے 2 بنیادیں رکھی ہیں۔ پہلی بنیاد رکھی ہے، پہلی ہم نے بات یہ کی ہے کہ اس تربیت کی بنیاد کیا ہوگی، اور دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ ہم انہیں کون سی چیزیں سکھائیں گے۔ ہم انہیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، معاشرتی آداب سکھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس تربیت کی بنیاد کیا ہوگی۔ اس تربیت کی بنیاد تقویٰ ہوگی۔ گناہ سے بچنا، نیکی کرنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ انسان کو اللہ کی فرما برداری کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کر دیا۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تقویٰ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے۔ تقویٰ ضمیر کے گہرے احساس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے گہرے احساس، اللہ پہ گہرے ایمان اور یقین کا نام ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری باتیں سن رہا ہے، وہ میری باتیں نہ صرف سن رہا ہے بلکہ میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور اس بات سے ڈر کر انسان غلط کام کرنے سے بچے اور نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت عمر نے ایک چرواہا دیکھا، اس کو بلایا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اسے کہا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو۔ چرواہا کہنے لگا میں کیسے بیچ سکتا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تم کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ بات سن کے حضرت عمر رونے لگ پڑے۔ اس کو اس کے مالک کے پاس لے گئے، جا کے اس کی قیمت ادا کی اور اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا تمہیں تقویٰ نے دنیا میں غلامی سے نجات دی ہے اور یہی تمہیں آخرت میں دوزخ سے نجات۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ کیسے پیدا؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، تقویٰ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزے میں ہم ہر لمحہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
اور اگر میں نے غسل خانے میں جا کے یا وضو کرتے ہوئے بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے آگے گزار دیا تو میرا روزہ ٹوٹ۔ اسی طرح تمام عبادات سے تقویٰ پیدا، نماز سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب سجدے میں آپ اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں یا اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں جب آپ حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، یہ چیز بھی دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ جب آپ حج کرتے ہیں، احرام کی پابندیاں اختیار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، وہاں بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو تمام عبادات تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تہجد کے ساتھ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا۔ بچوں کو ان ساری باتوں کا احساس دلائیں، بچوں کو نماز اس طرح پڑھنا سکھائیں کہ وہ واقعی یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں۔ بچوں کو صدقہ کرنا سکھائیں، بچوں کو روزہ رکھنا سکھائیں، بچوں کو حج کے بارے میں بتائیے، انہیں شوق دلائیے، اور اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو انہیں حج یا عمرہ کرا دیجیے، انشاءاللہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا